وہ راولپنڈی میں اسلام آباد میں بھی برانچز موجود ہیں. سویٹ ہومز کے نام سے ایک پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بھائی زمرد خان حافظہ اللہ تعالی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آج سے نہیں کر رہے, کئی ڈیکیز سے. یعنی میں چونکہ خود بھی وہاں رہا ہوں, ان کی پازیٹیو خبریں ہیں کہ ان کا ادارہ بڑے اچھے طریقے سے یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کرتا ہے, اور بڑے اچھے سٹینڈرڈ میں. آپ سمجھ لیں ایک منی عیدی صاحب ہیں وہ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے. ان کے ادارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو وزٹ کروایا گیا, اور ظاہر ایک سوٹیبل جگہ تھی کہ وہاں ان کا وزٹ رکھا جاتا, لیکن ٹائم مینجمنٹ کا ایشو تھا. میں سمجھتا ہوں یہ مینیجریل ایشو تھا, ان کے پاس ٹائم کم تھا. انہوں نے ان کو جسٹ وزٹ کے لیے بلایا تھا کہ تھوڑی بچیوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. پہلی زیادتی تو مینجمنٹ کی طرف سے یہ ہوئی کہ ان کو کہا گیا کہ اب آپ یہاں پہ تقریر بھی کریں. انہوں نے کہا بھائی میں نے جانا بھی ہے کراچی, اور چند گھنٹے بعد وہ کراچی واقعی پہنچ بھی گئے تھے, تو یہ ہمارے شیڈیول میں تو تقریر والا معاملہ تو ہے نہیں تھا, یہ آپ نے بیچ میں ویسے ہی ایک چیز ایڈ کر دی ہے. خیر انہوں نے دل رکھنے کے لیے تقریر کی. اس کے بعد انہوں نے سٹیج پہ ایک بچی بلائی, ایک آدھ بچی کو تو انہوں نے وہ گفٹ دیا. اس کے بعد وہ ساری بچیاں سٹیج پہ آ گئیں کہ آپ نے ان کو انعامات دینے ہیں, تو وہ فوراً سٹیج سے اتر گئے. اور اس کے بعد میڈیا میں یہ ہوا کہ جی وہ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یتیم بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک نہیں کیا, ان کو وہاں رکنا چاہیے تھا. وہ کئی ایک کنسٹرینٹ جمع ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں اس میں پہلے نمبر پہ مینجمنٹ مجرم ہے, ان کو یہ ساری کمٹمنٹ کروا کر وہاں پر لانا چاہیے تھا, دھوکے سے نہیں لانا چاہیے تھا کہ وہاں آپ نے صرف وزٹ کے لیے بلوایا ہے, اور وہاں پر آپ نے سب سے پہلے تو ان سے تقریر کروائی ہے جو کہ ان کے شیڈیول میں نہیں تھی. اس کے بعد پھر انعامات کا سلسلہ شروع کر دیا. دوسری طرف ان کی ٹینشن تھی کہ میں نے وہاں بھی جانا ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب اس کی کلیریفیکیشن دی نا, تو ان باتوں کا ذکر انہوں نے تھوڑا کیا, زیادہ انہوں نے ذکر دوسری طرف کر دیا, جس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو نامحرم بچیاں تھیں, میں انہیں کیسے گفٹ دے سکتا تھا. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بلنڈر ہو گیا. پہلی دو باتیں ان کی درست تھیں. تیسری جو انہوں نے بات کی نا کہ جی وہ نامحرم بچیاں تھیں تو میں ان کو کیسے ہاتھ لگا سکتا تھا. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے؟ آپ کو تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف ان کو گفٹ پکڑانا ہے. ہماری یونیورسٹیز کی بچیاں بھی جب ڈگری لینے جاتی ہیں, اکثر گورنر پنجاب چانسلر ہوتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے. تو کبھی آج سے نہیں, کئی سالوں سے ڈگریاں لے رہی ہیں. کیا ماڈرن گھرانوں سے تعلق رکھنے والی, کیا باپردہ عورتیں, ہمارے کبھی کسی گورنر نے کسی بچی سے ہاتھ نہیں ملایا. وہ ان کو ڈگری یا گفٹ دیتے ہیں, ہاتھ ٹچ بھی نہیں ہوتا یار. ادھر سے آپ نے پکڑا, ادھر سے آپ نے پکڑا دینا. تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ تھا؟ وہ پھر دوسری طرف اسے ایک مذہبی ٹچ دینا شروع ہو گئے. اور یہ وہ بندہ ٹچ دے رہا ہے, یہ ٹچ اگر میں دوں نا تو سمجھ بھی آتی ہے. میں نے اپنی زندگی سے 3 چیزیں نکال دی ہیں شروع سے. نمبر 1 دولت, نمبر 2 عورت, نمبر 3 شہرت. کوئی چندہ بک نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا چندہ, وہ کہہ رہے ہیں میں نے 90 کروڑ کے 10 کیمرے منگوائے ہیں, 9 کروڑ کا ایک کیمرہ, پتہ نہیں کیڑا کیمرہ ہے. اور وہ اپنی جیب سے نہیں منگوائے, چندوں سے منگوائے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں ایسا کوئی دن آئے کہ ہم 90 کروڑ روپیہ لوگوں کے چندے کا کیمرے کے لیے صرف کرتے ہیں. ہمارا یہ ایک ہی کیمرہ ہے, 1.5 لاکھ روپے کا آیا تھا, وہ اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے, 2017 سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کیمروں سے تو ویورشپ نہیں نہ آتی, کوئی کنٹینٹ آپ کو بتانا پڑے گا, پھر آپ کی ویورشپ آئے گی. اچھا, اتنے بڑے لیول کے اوپر دولت انوالو ہے. ہم نے کوئی ایسی چندہ بک کوئی سلسلہ رکھا ہی نہیں, اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. سینکڑوں لوگ آتے ہیں ہر ویک, سب کو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. عورت والا معاملہ نہیں رکھا. میں کبھی کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا, عورتوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں کرتا. یہ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, وہ الگ سے ایک چیز ہے. میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں. تیسری چیز شہرت. کسی میں گیدرنگ میں یا انٹرنیشنل کسی ٹور پہ لوگوں کے پیسوں کے اوپر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. جس نے دیکھنا ہے وہ ویڈیوز میں دیکھے, اللہ کا شکر ہے دعوت پہنچ رہی ہے, گلی گلی پہنچ رہی ہے, گھر گھر پہنچ گئی ہے, الحمدللہ. لیکن جب یہ چیز انوالو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر فتنے جڑے میں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ یہ بہانہ لگاتے کہ جی وہ نامحرم بچیاں تھی. بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے تو انٹرویو نامحرم عورتوں کے ساتھ رکھے ہوئے, اگرچہ نظریں جھکا گئی ہیں, سامنے تو عورت ہی بیٹھی ہوئی ہے نا. پھر کئی عورتوں کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں, جس جہاز میں وہ بیٹھتے ہیں ایئر ہوسٹس پاس آ جاتی ہیں اور ساتھ ان کی تصویریں بنواتی ہیں. دیکھ لی ہیں نا آپ لوگوں نے, تصویریں انہوں نے لگا دی ہیں, اس لیے کہ وہ کسی پوسٹ کے اوپر ہے اور یہ یتیم بچیاں تھیں. یہ رزلٹ جو نکالا ہے نا مخالفین نے, بالکل ٹھیک نکالا ہے کہ جی امیر زادوں کی عورتیں آ جائیں, ٹی وی اینکر عورتیں آ جائیں, ان کے ساتھ تو آپ انٹرویو بھی کریں گے نظریں جھکا کے, وہاں آپ کو یہ خدشہ نہیں آئے گا کہ نامحرم عورت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. اور آپ کو کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تو نہیں کہہ رہا. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ہزاروں بچیاں میڈیکل کی تعلیم کی ڈگری لیتی ہیں, یونیورسٹیز کی ڈگری لیتی ہیں, کبھی کسی چانسلر نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا, ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں ڈگری پکڑاتے ہیں. تو بہانہ ہی آپ کا بالکل غلط تھا.
آپ کو زیب ہی نہیں دیتا یہ بات کرنا. ہاں وہ بات آپ کی درست تھی کہ ٹائم کمٹمنٹ والی بات, اگر وہیں تک آپ رہتے نا تو میں آج آپ کے حق میں کھڑا ہوتا کہ یہ مینجمنٹ کی کمزوری ہے. لیکن یہ جو اینڈ پہ آپ نے ایک نیک نامی کمائی ہے نا یہ بات کر کے کہ جی وہ نامحرم بچیاں تھی, تو بھائی وہ ساری نامحرم تھی جن کے ساتھ تمہاری تصویریں بھی ہیں اور تمہارے انٹرویو بھی ہیں اور پاکستان میں بھی تم نے دیے ہیں. پہلے دن جو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ کون بیٹھی ہوئی تھی؟ نہ بیٹھتے نا, تو یہ بات ہی غلط ہے. میرے خیال ہے وہ زیادہ حقدار تھیں یتیم بچیاں. سورۃ النساء کے جو چند مرکزی ٹاپکس ہیں نا ان میں سے ایک یہ ہے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ جس کی پرورش میں یتیم بچیاں ہیں نا وہ ان سے شادی بھی نہ کرے. اس کو ڈسکریج کیا. جواز موجود ہے حق مہر دے کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ڈسکریج کرو, تم ان کے ولی بن کے ان کی شادی دوسری جگہ کرو تاکہ ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو وہ پیچھے تمہارے پاس واپس آ سکیں. تم ولی بنو, سرپرست بنو. اور بخاری شریف میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ جس نے کسی ایک یتیم بچے یا بچی کی کفالت کی, ایک کی, خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہوا یا رشتہ دار نہ ہوا. کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی یہ فضیلت اس لیے ہے کہ صلہ رحمی کا, رحمی رشتوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خواہ وہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے, ایک بچے یا بچی کی کسی نے کفالت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. قیامت کے دن نہیں سرکار, جنت میں نبی کا پڑوس. اور بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی جوڑی اور کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے. تو یہ جن دنیا دار خاتون اینکرز کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی بیٹھے, ضرور بیٹھے, ان سے زیادہ یہ بچیاں حقدار تھیں. اور وہ ایئر ہوسٹس جو آپ کو پروٹوکول دے کے جہاز میں بٹھاتی ہیں, جن کے ساتھ آپ تصویریں کھنچوا کے اور وہ میڈیا پہ اویلیبل ہیں, ان سے زیادہ یہ یتیم بچیاں حقدار تھیں. اور یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے بات خود کی. اگر یہ 2 جملوں تک رہتے نا کہ مینجمنٹ کی کمزوری تھی, میرے پاس ٹائم کم تھا اس لیے میں نے نہیں کیا, تو میں نے بھی یہ بات نہیں کرنی تھی. یار ادھر تک ہی رہنا چاہیے تھا نا. پہلے ایک بات کی, پھر دوسری بات کی, پھر جب صحافیوں نے پول کھولا پھر تیسری بات, اصلی بات بھی کر دی. تو اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ خالی کمائی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اور کچھ بھی نہیں. اور یہ ساری باتیں میں ان کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں اس اعتبار سے کہ وہ ان چیزوں سے اعلانیہ طور پر اپنی معذرت کر دیں. یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, نہ اس کی وجہ سے آپ کی پرانی اسلام کے لیے خدمات 0 سے ملٹی پلائی ہو گئی ہیں, اور نہ ہم کسی کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ آندھا سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا نہیں ہے. نہیں, ہم تو کہتے ہیں بھائی شیطان بھی صحیح بات کرے نا, اس سے بھی لے لو. آپ نے اچھی بات ہر بندے سے لینی ہے, یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کو سننا ہے فلاں کو نہیں سننا, یا کسی کی چند غلطیوں سے. ہاں اگر وہ کفر کے لیول کی غلطیاں ہیں, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہ بات الگ. ہم تو یار ان کے والے بھی کوٹ کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے والے میں نے کوٹ کیے ہوئے یار, اشرف تھانوی کے والے کوٹ کیے ہوئے ہیں. ہم تو اتنے پازیٹیو ہیں, ہم کہتے ہیں بہرحال جو کوئی بھی ہے شیطان سے تو کم ہے نا. صحیح بخاری میں آیا کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا, نبی علیہ السلام نے اسے بھی انڈورس کر دیا کہ ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی, کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ مامور رہتا ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے نا, تو صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 2311, تو وہ بھی آپ نے لے لینی ہے. وہ ہماری ایک سسٹر ہے, خاتون اینکر ہیں, فریحہ ادریس. آپ کو یاد ہوگا منصور علی خان صاحب نے جب میرے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی تھی ہماری اکیڈمی میں, تو اینڈ پہ انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ خاتون کسی اینکر کو انٹرویو کیوں نہیں دیتے, کیا آپ اسے شرعی طور پر حرام سمجھتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں حرام نہیں سمجھتا, اپنے لیے میں اس کو اس اعتبار سے فتنہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو مذہبی پیشوائی پر لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ پھر غلط چیزیں منسوب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے, اب آپ میرا وہ انٹرویو لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا انجینئر صاحب نے جو ڈھکے چھپے الفاظ میں باتیں کی تھی وہ اب سامنے آ گئی ہیں کہ یہ ہوتا ہے. اور میں اپنے دار ارکم کے ٹیم ممبرز کو اگلے دن کہہ رہا تھا کہ آپ کا استاد وہ ہے جس کے اوپر ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں کیمرے فٹ ہیں. دنیا کا ہر مولوی, دنیا کا ہر کٹر قسم کا داڑھی پگڑی والا مسلمان ایک چیز کی فکر میں ہے کہ انجینئر کی کوئی غلطی پکڑے. انہوں نے میرے ابھی تک ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے کوئی میری چیز نکل آتی تو, لیکن اللہ کا شکر ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, پوری احتیاط سے میں چلتا ہوں, باقی مستقبل اللہ کو پتا ہے. یہ وہ ہے طبقہ مولویوں کا اور مذہبی پرورٹڈ نیچر والے لوگوں کا. دیکھ لیں ایک دورے کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کس طریقے سے بیچارے ان کے ہاتھوں میں ایکسپوز ہو گئے, حالانکہ انہوں نے ان کو تو چھیڑا ہی نہیں ہے, الٹے ان کے وکیل بنے ہوئے مولویوں کے. میں تو سارے علمی نظر دی نوک تے لے آیا, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو وہ جو ہماری سسٹر ہیں انہوں نے ہماری اکیڈمی میں بھی رابطہ کیا تھا, ان کے علاوہ بھی کافی اینکرز جو ہیں وہ فیمیل رابطہ کرتی رہتی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, کہ جی وہ پوڈ کاسٹ ہو جائے, پردے میں ہو جائے, آن لائن ہو جائے,
تو میں نے تو کبھی کسی سے آج تک بات بھی نہیں کی. ہمارے اکیڈمی ممبر جو ٹیلی فون پہ جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہی بات کرتے ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی ہے. ہاں, آپ کوسچنز اپنے بھیج دیں, کسی میل اینکر کو بھیج دیں, یا آپ کے کوسچنز ہم سنڈے کے سیشن میں شامل کر لیں گے, تو وہ آپ پھر کر لیجئے گا اس کو. ایک میرا رمضان میں پروگرام ہوا تھا جس میں ایک ہماری سسٹر بھی بیٹھی ہوئی تھی, ڈاکٹر غلام مرتضی ملک کی بیٹی, لیکن وہ بھی مجھے اس جو پروگرام میں بلایا گیا تھا, میرے سامنے کوئی سکرین نہیں تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے. اور ہر پروگرام سے پہلے ہم یہ شرط رکھتے ہیں کہ وہاں کوئی فیمیل اس اعتبار سے نہ ہو, لیکن وہ انہوں نے دھوکے سے کیا تھا. وہ تو جب وہ بولی تو مجھے پتا چلا, میں نے کہا اب یار میں اس وقت ان کے ساتھ کیا کروں, تو میں نے وہ پروگرام بھی اٹینڈ نہیں کرنا تھا. خیر اس میں بھی میرا ان سے کوئی انٹریکشن نہیں تھا, ہم سے تو عمر میں وہ بڑی ہیں, وہ ان کے والد صاحب ایک اچھے عالم دین تھے, شہید ہو گئے, ڈاکٹر سعد صاحب کے قریبی ساتھیوں میں تھے, اور 90s میں وہ اس وقت چھائے ہوئے تھے پی ٹی وی کے اوپر, انداز گفتگو بھی ان کا بڑا اچھا تھا. تو یہ فتنہ پھر ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ ساتھ پھر عجیب و غریب قسم کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو ہماری سسٹر ہے فریحہ ادریس, ان کے ساتھ انٹرویو جو ریکارڈ ہوا وہ مارکیٹ میں جب آیا تو اس میں بھی اسی طریقے سے ایک جملہ لوگوں نے پکڑ لیا, حالانکہ وہ اوور آل گفتگو بڑی اچھی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے اچھے طریقے سے اسلام کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا, اور بڑے احترام کے ساتھ نظریں جھکا کر انہوں نے گفتگو کی, کوئی شک نہیں اس میں, اور ڈیو رسپیکٹ دی جو دینی چاہیے تھی. اور اس گفتگو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کئی باتیں ایسی تھیں جو بڑی ایکسٹراڈنری تھیں, لیکن وہ پس پشت ہو گئیں. یہ جو ان سے ایک چھوٹی سی ایک جملے کا الفاظ کا چناؤ ایسا ہوا کہ وہ سب کچھ بیک فوٹ پہ چلا گیا. اس میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میری 2 بیٹیاں, ایک چہرے کا نقاب کرتی ہے, ایک نہیں کرتی, اور میں بھی چہرے کے نقاب کو ضروری نہیں سمجھتا. یہ شروع سے ان کا موقف ہے. شیخ البانی کے ساتھ وہ ایگری کرتے ہیں, ہمارا ان سے اختلاف ہے. ہمارا موقف, ہمارے استادوں کا موقف یہی ہے علمی دلائل کے ساتھ کہ عورت کے چہرے کا پردہ بھی ہے. ڈاکٹر سرار صاحب تو اس میں بہت سخت تھے, وہ تو کہتے تھے چہرے کے ساتھ ایک آنکھ کا بھی پردہ ہے, صرف ایک آنکھ کھول سکتی ہے, وہ بہت زیادہ سخت ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا افضل ہے, اگر کوئی نہ کرے تو جائز ہے. امام خمینی جو اہل تشیع کے, ان کا بھی یہی موقف ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا افضل ہے, اگر نہ کوئی کرے تو جائز ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میری ایک بیٹی چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ایک نہیں کرتی. جو کرتی ہے تو میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر کام کر رہی ہے, جو نہیں کرتی میں نے اس کو کبھی مجبور نہیں کیا کہ وہ چہرے کا پردہ کرے. بڑی اچھی بات ہے. حالانکہ شیخ البانی رحمہ اللہ, جنہوں نے یہ سارا عربی والا فتنہ اس ماڈرن دور میں کھڑا کیا کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے, ان کے اپنے گھر والے سارے چہرے کا پردہ کرتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ, انہوں نے کہا جی یہ تقویٰ ہے, وہ فتویٰ ہے. تو مولوی جو ہے نا وہ اپنی فیملی کے لیے یہی رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ دیکھے, ٹھیک ہے. بال اس اعتبار سے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو البانی صاحب سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے دونوں موقع بیان کیے, اور پریکٹیکلی انہوں نے اپنی بچی کو الاؤ کیا ہے. صرف فتویٰ نہیں دیا کہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے, بلکہ الاؤ بھی کر دیا. یعنی ان کی ڈاکٹر میں, ہماری ڈاکٹر میں نہیں, میں ان کی ڈاکٹر میں بات کر رہا ہوں. اب یہ ان کا ایک اوپن مائنڈ ہونا شو کرتا تھا. یہ بات کسی نے کوٹ نہیں کی ہے, اور وہ جو ان کی بات تھی پردے کے حوالے سے, اس میں کرتے کرتے جو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بلو دا بیلٹ گفتگو کر دی, مثال دیتے ہوئے. ان کی نیت نہیں تھی, نہ کوئی ان کا مقصد بے حیائی پھیلانا تھا, اور نہ کسی کو ٹیز کرنا تھا. اور حیران کن بات ہے, جس مثال کی وجہ سے آج ان کے خلاف یہ ویلاگز بن رہے ہیں, اور ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے بھی بڑی سخت گرفت کی. یہ وہ ساری باتیں آج سے 20-25 سال پہلے بھی کرتے رہے, لیکن وہی بات ہے, وہ ابھی تک پاکستانی عوام کے ہتھے نہیں چڑھی تھی وہ باتیں, اب چڑھ گئی ہیں. تو آپ نے دیکھ لی, کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی. جس طرح پبلک پراپرٹی والی باتیں ان کی 20 سال پرانی ہے نا, یہ مثال بھی وہ شروع سے دے رہے ہیں. میں نے 2007-8 میں ان کی ساری ڈیویڈیز خرید کے چند دنوں میں ساری دیکھ لی تھی. میں 2007-8 کی بات کر رہا ہوں, آج 13 اکتوبر 2024 ہے. آلموسٹ 17 سال پرانی بات آپ کو سنا رہا ہوں. اس وقت بھی یہی وہ ساری باتیں کرتے تھے. پبلک پراپرٹی والی مثال اس میں بھی موجود ہے, بازاری عورت والی. اور یہ جو انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی میک اپ زدہ خاتون نیوز کاسٹر آپ کے سامنے آئے اور 20 منٹ تک آپ اس کو دیکھتے رہے ڈیش ڈیش ڈیش, وہ تو میں تو اتنی ولگر گفتگو مجھے تو کوفت ہوتی ہے کرتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی. یہ باتیں انہوں نے اس وقت بھی کی نہیں ہے, وہ انہوں نے پکڑ لی ہے. اور پھر وہ جو نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ جا کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں. یار یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یقین کریں, اگر ہم سے کوئی اس قسم کا سوال کرتا ہے نا, ہم اسے اس کی ڈاکٹر میں جواب دیتے ہیں کہ جس طرح یورپ اور امریکہ میں چائلڈ لیبر کے اوپر پابندی ہے نا کہ آپ چھوٹے بچوں سے مزدوری نہیں کروا سکتے, اس طرح اسلام میں بھی پابندی ہے کہ آپ نے عورت کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا, بلکہ عورت کو عزت دے کر گھر بٹھانا ہے. اس کے اوپر جو حاکم مرد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے گا, خواہ وہ اس کا باپ ہو,
خواہ وہ خامند ہو، بھائی ہو یا بیٹا ہو. عورت اسلام میں گھر کی ملکہ ہے، کوئین ہے، یہ اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اس لیے ہم اپنی عورتوں کو یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ کوئی ایسی جاب کریں جس میں مردوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو. مطلقاً عورتوں کی تعلیم یا جاب اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہم اسے پروموٹ کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوانی چاہیے. یہ سارے مولوی جب ان کی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں گائناکالوجسٹ مل جائے لیڈی، اس سے ہم نے جو ہے وہ یہ سارے معاملات لے کے چلنے ہیں. تو بھائی لیڈی گائناکالوجسٹ آپ کو اسی وقت ملے گی جب آپ نے بچیوں کی میڈیکل کی تعلیم الاؤ کی ہوگی، جو الحمدللہ پاکستان میں آلموسٹ سارے شہروں میں، ایون گاؤں ایریا میں بھی اب عورتیں اویلیبل ہیں. اسی طریقے سے ایجوکیشن میں، یعنی تعلیم کی فیلڈ میں عورتوں کو آنا چاہیے. ظاہر ہے بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے بچیاں ہی ہونی چاہیے. کو ایجوکیشن کو آخری درجے میں اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن جب تک کوئی آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے اس وقت تک تو ظاہر ہے اسی سسٹم میں بچیوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے گیون سرکمسٹانسز میں. میں بالکل وہ طالبان والے نظریے کو درست نہیں سمجھتا جو انہوں نے اس وقت ظلم کا بازار گرم کیا ہے، کہ پہلے انہوں نے جھوٹ بولا انٹرنیشنل میڈیا سے کہ جی ہم وقتی طور پہ اسکول بند کر رہے ہیں. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں افغانستان میں، وہ بتا رہے ہیں انہوں نے پرماننٹلی اسکول بند کر دیے ہیں اور وہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ وقتی طور پہ. وقتی طور کیا، چوتھا سال شروع ہو گیا. انہوں نے اپنی عورتوں کو پھر مردوں سے پھر چیک کروانا ہے بعد میں، وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہوگا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم قطعاً عورتوں کی تعلیم یا ان کی جابز کے مخالف نہیں ہیں. ہم سیکس ڈسپلن کی بات کرتے ہیں کہ اسلام سیکس ڈسپلن میں بلیو کرتا ہے. فرائیڈ نے تو ابھی آ کے کہا ہے نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس کا ہے. قرآن جو ہے وہ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہیں انسانوں کی جو خواہشات ہیں انسانوں کے لیے، ان میں پہلے نمبر پہ عورت، اس کے بعد اللہ تعالی نے دولت اور باقی چیزیں گنوائی ہیں. میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ مجھے اسلام میں توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سیکس ڈسپلن ہے. توحید آپ کو ایک اللہ کا کر دیتا ہے اور باقی دنیا کے ہر طاغوت سے آزاد کر دیتا ہے. اور سیکس ڈسپلن، اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا. اس سارے کا سارا فتنہ جو ہے وہ سیکس ڈسپلن کی خرابی کی وجہ سے. یہ آج سوشل میڈیا ہمارے لیے جو عذاب بنا ہوا ہے، کیوں بنا ہوا ہے؟ سیکس ڈسپلن نہیں ہے، بے حیائی عام ہوئی ہے. جو اسلام نے سیکس ڈسپلن دیا ہے نا، یہی سیکس ڈسپلن ہونا چاہیے تھا جتنا امپورٹنٹ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. اس سے کم پہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. سورۃ النور میں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے کہا مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اس کے بعد کہا کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. لیکن یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مثال دے کے اس طریقے سے بیان کرنا، انہوں نے مس ہینڈل کر دیا معاملے کو. اس طریقے سے بات کی جاتی جس طرح میں کر رہا ہوں، ان کی لینگویج میں انہیں جواب دیں. جس طرح تمہارے لیے چائلڈ لیبر سینسٹیو ایریا ہے، ہم بھی کہتے ہیں چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے وومن لیبر اس طریقے سے. میں 2004 میں چائنا گیا آفیشل ایک ٹور کے اوپر. میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، میں جس مارکیٹ میں جاؤں نا تو تمام دکاندار جو آپ کو ریسیو کرنے والی ہیں وہ عورتیں ہی، مرد تو آپ کو نظر ہی نہیں آتے. بندہ حیران ہوتا ہے. اچھا میں یقین کریں جتنی دیر ہوٹل میں رہا میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میں نے کہا یار یہ کتنی مظلوم بچیاں ہیں یہاں کی، ان بیچاریوں کو کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے. ترس آ رہا تھا ان کے اوپر. پورا پورا دن وہ وہاں پہ جاب کرتی ہیں، تب جا کے وہ اپنی بیسک نیڈز کو میٹ کرتی ہیں. پاکستان میں تو یقین کریں ہماری بیویاں تو یقین کریں کوئینز ہیں. ان کے اوپر ہم خرچہ بھی کرتے ہیں، ان کی ڈانٹ بھی کھاتے ہیں اور معافی بھی پھر خود مانگ لیتے ہیں. اللہ نہ کرے انہیں پاکستانی عورتوں کی ہوا لگ جائے، بلکہ اللہ کرے کہ لگ جائے. تو یہاں تو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ اسلام نے عورت کو ڈگنیٹی دی ہے، لیکن یہ بیلنس کرنا ہے. اس ڈگنیٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کی جاب کے مخالف ہو جائیں، نہیں. گیون سرکمسٹانسز میں انہیں آزادی ہونی چاہیے. بعض اوقات جینوئن ضرورت بھی ہوتی ہے عورتوں کی. میں تو ایون جو عورتیں ٹی وی چینلز پہ آ کے کام کر رہی ہیں یا ایون خبریں بھی پڑھنے آئی ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے گھر کی کیا صورتحال ہے. ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے. میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، صرف میں اصلاح کی طرف ضرور بلاؤں گا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ گیون سرکمسٹانسز میں اس کے پاس شاید ایسے ریسورسز ہی اویلیبل نہ ہو کہ ایک وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے. اس کے لیے اسے مجبوراً یہ جاب اختیار کرنی پڑ رہی ہے.
بجائے اس کے کہ وہ عورت کوئی غلط راستہ اختیار کرتی، وہ عزت کی ایک نوکری کرنا چاہ رہی ہے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. بالکل ہم کسی پہ کوئی فتویٰ لگانے والے نہیں ہوتے. میں تو بھائی اللہ سے ڈرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، بات اپنی پیشن سے پہنچاتا ہوں، لیکن اگر آپ کسی اسپیسیفک بندے کے بارے میں مجھ سے فتویٰ لیں، اللہ سے خوف آتا ہے. اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی بات پہ کسی کے ساتھ کوئی گرفت والا معاملہ کر لے، کسی کو چھوٹی سی بات کے اوپر بخش دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک دفعہ اپنے چمڑے کے موزے میں رسی باندھ کے کنویں سے پانی نکال کے ایک پیاسے کتے کو پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو بدکاری پہ آمادہ کریں، یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے. دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں ہے، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو گئی. لہذا یہ بیلنس کر کے چلنا ہے بھائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے جو معاملات رکھے ہوئے ہیں، ان کو دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا بھائی ہم تو بڑا ڈرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. تو اسی طرف آ جائیں سیکس ڈسپلن. مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، مؤمنہ عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں. ٹک ٹکی باندھ کے بھی آپ کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتے. خبریں بھی اگر دیکھنی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نے دیکھنی ہے، ہاں سننی ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام کے سامنے سے کچھ عورتیں گزری، آپ کی اچانک نظر پڑ گئی، آپ گھر کے اندر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور باہر نکل کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے کسی عورت پر اور تمہیں بھلی معلوم ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اللہ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے جو اس عورت کے پاس ہے، یوں شیطان کا یہ جو خیال ہے تمہارے دل سے نکل جائے گا. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. لیکن پبلک گیدرنگ کا معاملہ الگ ہے. جابز میں اجنبی مرد و عورت دو الگ کمرے میں نہیں ہوتے، کہیں ایک آفس میں بیٹھے میں، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. یہ میں اس کو نہیں کر رہا. یہ وہ معاملہ ہے کہ وہ اسکول ٹیچرز یا وہ کالج یونیورسٹی کے ٹیچرز جو وہاں کی فیمیل ٹیچرز کو یا فیمیل اسٹوڈنٹس کو اکیلے اپنے کمرے میں بلا لیتے ہیں، پھر بلیک میلنگ کرتے ہیں، جو اکثر یونیورسٹیز میں بھی آپ کو اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے ملتے ہیں. وہ والی چیز منع ہے. اس میں پھر یہ خدشہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے وہ کمال ہے، اور وہ اس درجے میں ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی حدیث لی ہے کہ کسی مرد کا اجنبی عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی اگر کسی زندہ شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونکی جائے تو اس کی جو تکلیف ہے نا وہ کم ہے. ایک اجنبی عورت کو ہاتھ لگانے کی تکلیف اور عذاب قیامت کے دن اس سے زیادہ ہونے والا ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں پھر وہ ایکسیپشنز ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے اپنے مریض کو چیک کرنا ہے، اس میں بھی میں جو میل ڈاکٹرز ہیں ان کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دستانہ استعمال کریں. نیکڈ چھونے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. یا اگر آپ نے اس اعتبار سے کوئی چیک اپ کروانا ہے تو اسسٹنٹ کوئی فیمیل رکھ لیں، اس کے ذریعے فیمیل کو اگر بلڈ پریشر ان کا چیک کرنا ہے آپ خود نہ کریں، اسسٹنٹ رکھ لیں. اس طرح ٹیکا لگانا ہے تو وہ جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے لیے آپشن کھولے رکھے ہوتے ہیں. لہٰذا اس میں ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے. ان کی گفتگو بڑی شاندار تھی اس انٹرویو میں، لیکن یہ جو ان سے ایک پخ چھوٹ گئی نا وہاں پہ، جو انہوں نے یہ والی مثال دی کہ 20 منٹ تک یہ ہوتا رہے، اور وہی ہمارے اقرار بھائی نے بھی پکڑی، وہ بھی پھر بغیر ٹکٹ کے چڑھ دوڑے، اور نیچے لوگ جو ان کے حامی ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کو ان کی 3 شادیوں کا تانا دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی تو اسی طریقے سے 3 شادیاں کر لی تھی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک تو صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس طریقے سے پھر پرسنل ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنا شروع ہو گیا. اینڈ رزلٹ اس میں سے یہ نکلا ہے. لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ مستقبل میں بھی اپنے معاملات کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ کر چلیں. اس قسم کی کوئی گفتگو نہ کریں کہ وہ بعد میں پھر بار بار اس کی کلیریفیکیشن دینی پڑ جائے. اب رات کو وہ کلیریفیکیشن نہیں دے رہے تھے بادشاہی مسجد میں، اور وہ ساری حدیثیں سنا رہے تھے. اور بھائی ان حدیثوں سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور نہ ان حدیثوں کو یا آیات کو بیان کر کے آپ مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ وہ جو آپ نے جملے بولے ہیں اور وہ جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے وہ آپ نے صحیح کیا ہے. اسی سے اختلاف ہے. کسی مسلمان نے آپ پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نظریں جھکا کے انٹرویو وہاں کیوں دے رہے تھے. کسی نے اعتراض کیا؟ آپ کے اسی جملے پر اعتراض تھا کہ آپ کو یوں اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک بلو دا بیلٹ گفتگو ہو گئی ہے، یہ مس ہینڈلنگ تو ہوئی ہے.